بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں کامیابی عطا کی۔ میری اپنی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ 25 سے 30 سیٹیں ہم لیں گے، کیونکہ کشمیر کی پالیٹکس میں میرا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ 26 ہم نے لی ہیں، یہ بھی 30 ہو سکتی تھی، جس میں ہمارے اپنے بڑے بلنڈرز ہیں۔ چلیے اس کو چھوڑیے، آج مبارکباد دینے کا دن ہے، لیکن مختصراً میں یہ کہہ دوں گا کہ اگر ہم نے مظفر آباد سے میر عتیق کو ٹکٹ نہ دیا ہوتا اور سردار تبارک کو جو ٹکٹ دیا تھا اس کو دے کے واپس نہ لیتے تو شاید یہ 27ویں ہماری سیٹ ہوتی۔ 28ویں سیٹ میرا اپنا خیال تھا کہ ملک یوسف نے ایک دفعہ گجر قوم کو گالی دی تھی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا جو لیڈ کر رہے تھے اس کمپین کو کہ اسے کہیں کہ پبلک میں آ کے معافی مانگے، کیونکہ جو ملک یوسف جس ایریا سے الیکشن لڑ رہا تھا کوٹلی سے، وہاں پہ گجروں کی تعداد تقریباً 60% سے زیادہ تھی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست سے برادریوں کو الگ کیا جا سکتا ہے تو پھر میرا خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ بیوقوف ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے سیاست کا۔ آج بھی وہاں پہ لوگوں نے راجے، سردار، گجر، جاٹ اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑے اور جیتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو چودھری اخلاق کی فتح کی بات کرتا ہوں، وہاں پہ اگر راجہ کھڑے تھے، اپنا کیا نام ہے ان کا، راجہ نصیر، جو صرف 1000 ووٹ سے ہار گئے چودھری اخلاق جٹ سے۔ ان کی ہار کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دوسرے راجہ افتخار ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے جو 6 یا 7000 ووٹ لے گئے تھے۔ اس طرح اور حلقوں میں اس طرح بہت ساری چیزیں ہوئیں، جیسے حویلی میں فارورڈ کوٹا میں یہ ہوا کہ 2 گجر کھڑے تھے، احمد نذیر اور چودھری عزیز، دونوں ہار گئے۔ وہاں پہ پارٹی نہیں دیکھی جاتی، وہاں لوگ برادریاں اور قبیلے دیکھتے ہیں۔ بہرحال برادریوں اور قبیلوں کی سیاست سے باہر نکلنا یہ سب کا مشن ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ تاریخ اسلام بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو برادری اور قبیلوں کی آپس میں بہت منافرت تھی، اور اب بھی ہے۔ اب بھی تیبی جو ہیں وہ زہرانیوں کو نہیں مانتے، زہرانی جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو، مالکیوں کو نہیں مانتے، اور اس طرح یہ جو نجد کے انزی ہیں اور دوسرے ہیں، یہ برادری قبیلہ جو ہے یہ نہیں مانتے۔ ہاشمی اور امویوں کی لڑائی جو تھی وہ کربلا کے میدان تک بھی پہنچی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے اس چیز کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سارے جتنے بھی ہیں کوئی مسالے جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ پہلی بات ہے کہ ہمیں اتارنے چاہیے وہ لوگ جن کو کشمیر کی ABC کا پتہ ہو۔ کشمیر میں الیکشن یا کسی جگہ بھی الیکشن جو ہے آپ دھونس دھاندلی کی بنیاد پہ نہیں جیت سکتے۔ ہماری کچھ نیگیٹیوٹی ہوئی جس کی وجہ سے ہم نے 4 سے 5 سیٹیں ہاری۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر کے مقابلے میں ایک گجر اشفاق ظفر تھا، ان کا کتنا کانٹے دار مقابلہ ہوا، صرف 400 ووٹوں سے ہارا۔ کیا تھی کہ وہ گجروں نے اتحاد کر لیا تھا اور دوسری طرف راجاؤں نے بھی اتحاد کر لیا تھا اور وہ جیت گئے۔ تو بہرحال مبارکباد کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج انڈین چینل پہ پھر ایک دفعہ میں تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد انڈین چینلز کو کوئی انٹرویو نہیں دیں گے جب تک وہ ان رائٹنگ نہیں یہ کہیں گے کہ مائک نہیں بند کریں۔ آج کارگل کے واقعے کو ہوئے 22 سال ہو گیا، وہ وہاں پہ جشن منا رہے ہیں، وہاں نواز شریف کی حمایت کی جا رہی ہے کہ جنرل نے نواز شریف کی سوچ سے ہٹ کے خود ہی ایگریشن کی، یعنی پاک آرمی کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، اور جب پاک آرمی کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں تو پھر نواز شریف کو وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ان کو بڑی تکلیف ہے، کشمیر میں بھی نواز شریف کی پارٹی کو جوتے پڑے بری طرح آ رہی ہے، اور انہیں وہ بھی تکلیف ہے کہ کارگل میں نواز شریف ہمارا تھا اور اٹل بہاری واجپئی دوستی کر رہے تھے اور جنرل مشرف نے ایگریشن کی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ اگر کارگل ایکسپرٹ ہی آج لانا ہے تو ایک اور جنرل کل کر نہیں لائے تھے، میں کہ اس کو پھرنے کو کدھر لے آئے، لے کے آؤ وہ جنرل بخشی جو کارگل کے واقعے کا پورا وہ بتائے گا آپ کو، اور یاد کرو کیپٹن کرنل شیر خان کو جس کی بہادری کی
جو ہے نا وہ اعتراف آپ لوگوں نے بھی کیا. کرتے کرتے باتیں چڑھی جی پاکستان نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. جو آئے 5 یا 6 تھے ان میں، مجھے ان پہ تو کوئی نہیں، لیکن پاکستان سے ایک بغیرت کلاسرا قسم کا، کشور کلاسرا، یہ کیا نام تھا اس کا، اس پہ مجھے بڑا غصہ ہے. اسماعیل گجر کی انہوں نے بات کی، ان کا لگے وہ گجر رہے، اس نے ہمارے سے مدد مانگی اور آپ گجر ہیں ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں. میں کہا جی بغیرتوں کی کمی نہیں ہوتی، قوموں اور قبیلوں میں اچھے برے ہوتے ہیں. جس کسی نے غلط کہا ہے اس کے اوپر جوتے ماریں، اور اس کو گجر نہیں ہرایا، مقبول گجر نے ہرایا اسماعیل گجر کو، کوئی اور نہیں آیا، دلیر گجر ہی تھا وہ. تو بہرحال یہ باتیں ہو رہی تھی، تو کرتے کرتے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو میں نے ان کو کہا کہ اپنی پیٹھ جو ہے اس کو کور کرو، ننگی پیٹھ کے اوپر تو کچھ بھی کوئی کر جائے گا، کوئی چیز کو چھیڑ سکتا ہے وہاں پہ. اس بات پہ جناب علی ان کو بڑی تپ لگ گئی. ان میں تپ جو لگنی تھی وہ تو لگنی تھی، وہ تو میں کہا کہ آپ کے دم کے اوپر پاؤں میں نے رکھ دیا ہے نا، جو آپ کہہ رہے تھے، آپ کی جو عورتیں مہلائیں آپ کی مظاہرہ کرتی ہیں کہ کھلے میں ہنگنا بند کرو، آپ کی جو ٹائلٹس نہیں ہیں آپ کے پاس، تو پاکستانی جو کلاسرا تھا میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس کتے کے بچے کو، مجھے وہ نظر آ جائے، میں اس سے پوچھوں کہ تم اپنی ماں اور بہن کی عزت بیچ کے وہاں انڈین ٹیلی ویژن پہ اپنے آپ کو تم اچھا کرتے ہو. آرزو کاظمی بھی اسی طرح گفتگو کر کے وہاں سے وہ پریزنگ لیتی. یہ لوگ جو ہیں یہ ننگے دین اور ننگے ملت ہیں، سب سے پہلے ان کو سنپ کرنا چاہیے. ہماری ISPR، ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں، مجھے شرم آتی ہے جب اس سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کم از کم ان بغیرتوں کو لگام دیں کہ انڈین چینل پہ جا کے پاکستان کے خلاف بولتے ہیں اور پاکستان کی آرمی کے خلاف بولتے ہیں. آرزو کاظمی کہتی ہے جی ہمیں پتہ چل گیا کہ 1970 میں پاکستان کی آرمی نے وہاں پہ غلطی کی. تو میں نے اس کو سمجھایا غلطی کون سی کی بھائی، الیکشن ہوئے، ایک دوسرے سے اختلاف ہوا، ہم بھائی تھے آپس میں لڑ رہے تھے، تو انڈیا نے مکتی بانی اور قادر بانی کے روپ میں فوج بھیجی، اگریشن کی، اگریشن کر کے ملک توڑ دیا. آپ کو کس چیز کی غلطیوں کو معافی؟ باقی دوسری بات ہے یہ جو اگر لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ حسینہ واجد سے بنگلہ دیش سے معافی مانگی جائے، ان کتے کے بچوں کو میں وارننگ دیتا ہوں، حرام زادو بغیرتوں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے. ان بغیرتوں کو کیا پتا کہ شہیدوں کی لاشیں کہاں بھی، ہمارے رشتہ دار شہید ہوئے، کوئی پتہ نہیں کس جگہ دفن ہوئے. کومیلا میں سیکٹر میں میرا کزن شہید ہوا. بغیرت کے بچوں، وہ شہادتیں جو ہیں وہ ضائع چلی گئیں. آپ سے بہتر تو وہ کتا ہے جو ہڈی کھا کے اپنے مالک کا دم بھرتا ہے، اور آپ پاکستان میں رہ کر پاکستان کی فوج کا برا کہتے ہو، ان شہیدوں کو برا کہتے ہو. یہ ISPR، یہ سارے چیز، یہ جنرل غفور جی آگے آئیں بیٹھیں بات کریں، جی آ جائیں جی، آپ بیٹھ کے بات کریں. امن میر صاحب، آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، آپ کیا چیز ہے؟ آپ کتوں اور بغیرتوں کی عزت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو آپ کو سلام تک نہیں کرتے، ملتے تک نہیں ہو آپ. اس پاکستان کا دفاع ہم کریں گے، میں کروں گا. آپ سے یہ نہیں ہوتا، آپ لگام نہیں دے سکتے ان لمبی زبانوں والوں کو، ان بغیرتوں کو جو فوج کے اوپر بھونکتے اور کتے کی طرح بک بک کرتے ہیں. ان کو تو آپ لگام ڈالو، پٹا ڈالو. نہیں ڈالو تو کیا ہم پھر کوئی فورس بنائیں ان کے لیے؟ کیا ہم کوئی ایسی طاقت بنائیں کہ جا کے ان کو حرام زادوں کو، ان کو گھروں میں آگ لگا کے مارے، جو پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان کی تھالی میں چھید کرتے ہیں؟ میں وارننگ دیتا ہوں ان لوگوں کو، میں نوٹ کر رہا ہوں انڈین چینل کے اوپر جو پاکستانی جا کے بکواس کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ کشور کلاسرا پتہ نہیں کہاں کا کتا ہے، حرام زیادہ بکواس کر رہا تھا کہ یہ جی انجینئر صاحب کی باتوں سے معافی مانگتا ہوں. تم معافی کیوں مانگو گے؟ میں کوئی حرام زیادہ کوئی بدفعلی کرتا ہوا پکڑا گیا ہوں تمہارے اہل خانہ کے ساتھ؟ کتا ہے حرام زیادہ، بکواس کرتا ہے. پاکستان کو اسی قسم کے بغیرتوں نے مروایا، اسی قسم کے بغیرت گندے کرتے ہیں. یہ میر جعفر ہے، یہ میر حامد ہے، یہ میر وارث ہے. اس طرح کے گندے لوگ پاکستان کا بڑا غرق کرتے ہیں. اب پاکستان کے خلاف جو کوئی بھی آواز اٹھائے گا، پہلی بات تو ہے انڈیا کے چینلز کے اوپر ان حرام زادوں کو جواب جو تب دیں گے جب تک وہ ریٹرن معذرت نہیں کریں گے، لکھ کے نہیں کہیں گے جی آپ تشریف لائیں اور آپ ہمارے یہ شرائط ہوں گے ہمارے ساتھ. اور دوسرا ان کی بکواس جو پاکستان سے اٹھ کر اپنے چینل کرتے ہیں، اور چینلوں پہ نمشکار اور فلانا اور فلانا یہ کرتے ہیں. یہ فارن فنڈڈ لوگ ہیں، ان کو ہماری ایجنسیاں دیکھیں کیا کر رہی ہیں ایجنسیاں.
کیا کر رہے ہیں ہمارے یہ سارے لوگ جتنے بھی بڑے بڑے بنے ہوئے؟ پاکستان نے ان کو بہت کچھ دیا اور اب بھی دے رہا پاکستان کو، یہ اپنا کام کرے صحیح طریقے سے، نہیں تو لوگ اٹھ کے جو ہے ان لوگوں کو، اس طرح کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ باقی میں نے آج بہت ساری باتیں ایسے کر گیا جو جنرلی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پاکستان کے لیے اگر کوئی مجھے بدتمیز بھی کہتا ہے، کوئی مجھے منہ پھٹ بھی کہتا ہے، تو مجھے منظور ہے اس چیز کا۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ آج کیپٹن کرنل شیر خان کی شہادت کا دن بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی درجات ان کے بلند کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔